أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے وہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ، جو کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 سے آنورڈ ہے، اور آیت نمبر 6 سے پہلے ہم نے شروع میں جو 5 آیات پڑھی اس سورہ مبارکہ کی، سورۃ الحشر کی، اگر اس کو بھی ہم اپنے ذہن نشین کر لیں، تر و تازہ کر لیں اپنے ذہنوں میں، تو پھر آگے بڑھ کر ہمارا آج کا سبق سمجھنے بھی ہمیں آسانی ہوگی، اور ہمارا جو ایک وقفہ تھا تقریباً 2 ہفتے کا، اس وقفے میں جو ہم نے پھر جہاں تک ہم نے ختم کیا تھا اس کا بھی ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ تو سورۃ الحشر کی پہلی جو 4-5 آیات تھیں، اس میں ایک تو بنو نذیر کے بارے میں جو ایک مارکہ ہوا، جس میں بنو نذیر کو ان کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے، ان کے بریچ آف ایگریمنٹ کی وجہ سے، ان کے بستی سے یا ان کی جو آبادی تھی وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، اور پھر سیف پیسج دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے، تم یہاں سے نقل مکانی کر جاؤ۔ تو بنو نذیر کا جو ایک لشکر کشی اس کے اوپر ہوئی، اس کا ایک منظر جو ہے وہ ہمیں پہلی 4-5 آیات میں ملتا ہے کہ کس طرح سے اس کی طرف پیش قدمی کی، کس طرح سے محاصرہ کیا گیا، اور کس طرح سے ان یہودیوں کے دلوں میں ایک رعب اور دبدبہ اور دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی لشکر کی، کہ وہ بغیر کسی مقابلہ کیے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اپنے ہتھیار جو ہے وہ ڈال دیے۔ پھر ان کو وہاں سے نکل جانے کی اجازت دے دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور پھر کس طرح سے وہ وہاں سے بے توقیر ہو کر نکلے، ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلے، اور اسی وجہ سے ان کو اول الحشر، یعنی ان کا پہلا حشر یا پہلا ان کا وہاں سے نکل کر کہیں دوسری جگہ پر جمع ہو جانا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت میں منسوب کیا۔ بہرحال تو اس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی 4-5 آیات جو ہیں، اور اسی میں پھر ان اس لشکر کسی یا اس محاصرے کے دوران ایک تیاری، ان کے اوپر شدت سے حملہ کرنے کے سلسلے میں کھجوروں کے درختوں کو وہاں سے کاٹا گیا۔ تو یہ بھی یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈورسمنٹ حاصل کی تھی، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے آیات جو ہے نازل کی کہ یہ جو تم نے درخت کاٹ ڈالے تھے، یہ در حقیقت اللہ کے حکم سے تھی، اور یہ فاسقوں کو رسوا کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا، جس کے تحت وہ سارا کچھ ہوا تھا۔
بہرحال یہ پہلی 5 آیات کا خلاصہ ہے۔ چھٹی آیات شاید سے ہم اپنا سبق جو ہے وہ دہرانے کی طرف آتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کا جو مال یعنی مال فہ کی تقسیم، وہ مال جو بغیر کسی جنگ کے ہتھیار ڈال دے، جو دشمن جو ہے، تو اس طرح سے جو مال حاصل ہو تو اس کے بارے میں، اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ تو اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بستیوں والوں کا، اور یہ مال فہ جو ہے یہ بستیوں والوں کا ہے، جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لڑے بڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے، وہ اللہ کا ہے۔ بستیوں والوں کا جو مال، جو اللہ تعالیٰ تمہیں لڑے بڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے، وہ اللہ کا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے قرابت داروں کا ہے، اور یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے دے لے لو، اور جس سے روک دے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ یہاں پر مال فہ کی تقسیم کے بارے میں آگے آیات جو ہمیں ملتی ہیں، اور خاص کر اس کی حکمت جو ہے وہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، کہ کس طرح سے وہ سلطنت یا ریاست، اسلامی ریاست کے تحت بہت سارے جو مال اور بہت ساری زمین اور بہت ساری جو جو وہاں پہ کے وسائل جو ہیں وہ آتے تھے، جو کہ ایک مشترکہ مسلمانوں کی ملکیت میں رہے، بجائے اس کے کہ وہ چند سو یا چند ہزار جو مجاہدین تھے ان میں تقسیم کر دیے جاتے۔ مستقبل میں جا کر اس کی کتنی اہمیت اور افادیت ہوئی، اس کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال تو یہ فقہ کا مال جو ہے، ان کا ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے، جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، اور یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے گھر میں یعنی مدینہ میں، اور جنہوں نے اپنے گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی، مسلمانوں کے مہاجرین کے آنے سے پہلے جنہوں نے مدینہ میں اپنی جگہ بنائی اور ایمان بھی انہوں نے قبول کر لیا، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، انصار مدینہ، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ کس طرح سے انصار مدینہ نے ترجیح دی مہاجرین کو، اس کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو، بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ اور مال فہ کا حقدار جو ان کے بعد آئیں، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، یعنی وہ لوگ جو ان اولین اور مہاجرین اور انصار مدینہ کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں، جو کنڈیشن یہ ہے کہ جو اپنے اولین جو ہیں ان کے ساتھ وہ دلی محبت رکھتے ہوں، ان کے ساتھ وہ دلی لگاؤ رکھتے ہوں، ان کے لیے کہ جو کہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ منافقین کا کردار کیا تھا، اور منافقین نہ تو مسلمانوں کے ہمدرد نکلے، اور نہ ہی وہ یہودیوں کے ہمدرد نکلے، وہ تو شیطان کی طرح تھے، کہ جس طرح سے شیطان جو ہے وہ انسان کو ورگلا کر جب قیامت میں اس کو عذاب جو ہے وہ کنفرم ہو گیا، تو پھر وہ اپنی برات کا اظہار کرتا۔ منافقین کا بھی رویہ جو ہے وہ اسی شیطان کے رویے سے ملتا جلتا تھا۔ بہرحال کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے،
اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو ان کے ساتھ نہ کیے جائیں گے، تو ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد کے لیے بھی نہیں آئیں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ مسلمانوں، یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت سے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں بہت ہی سخت ہے، گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یعنی یہ نان مسلم جو آپس میں ایکا کر لیتے ہیں، وہ آپس میں بڑی دشمنی اور بڑی مخالفت ہونے کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن در حقیقت آپس میں وہ جدا جدا ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا ہے اور جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا، یعنی شیطان اور وہ کفر کرنے والا، اسی طرح سے منافق اور منافق کا جو دوست ہے یہودی، ان دونوں کا، پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا، اور اسی پچھلے سبق کی دہرائی کے دوران ہم نے کوشش کی کہ ہماری یہ کچھ یاد تازہ ہو جائے کہ کیا سبق تھا یا کیا موضوع چل رہا تھا۔ اسی طرح سے ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا اگلا سبق جو ہے آیت نمبر 18 سے ہیں، 18 نمبر آیت سے، اور ان آیات میں آج کے سبق میں دو تین مختلف موضوعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے، تو جیسے جیسے وہ موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے تو وہ انفولڈ ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کو ہم تھوڑا مختصر سا انداز میں دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 18 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ اب یہ کون سے ایمان والے ہیں؟ منافقین کا ایک تو الگ سے بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ منافقین بھی وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کی آبادی، مسلمانوں کے جو گروہ تھا اس میں اپنے آپ کو شامل رکھتے تھے، تو یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں میں سارے کے سارے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، اس میں منافقین بھی، ان کو بھی بطور وارننگ جو ہے وہ اگلی آیات ہمیں ملیں گی۔ وہ لوگ جو ابھی دل میں تھوڑے سے مضبوط نہیں ہیں، تھوڑے سے ایمان میں کمزور ہیں، یا تھوڑا ابھی ایمان کو سمجھ رہے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور صحیح جو تقوی والے جو لوگ ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اس میں شامل ہیں کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، دیکھو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے رہو، جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق تم کرو، اور جس سے منع کیا گیا اس سے تم اپنے آپ کو روک لو، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ وَلْتَنْظُرْ، اور چاہیے کہ نفس، ہر نفس، ما قدمت لغدن، کہ اس نے جو آگے دیکھا، چاہیے کہ دیکھے، وَلْتَنْظُرْ، چاہیے کہ دیکھے ہر نفس، ما قدمت لغدن، اس چیز کو جو اس نے آگے بھیجا کل کے لیے۔ ہر نفس کو چاہیے، ہر ایک شخص کو چاہیے، ہر ایک فرد کو چاہیے کہ وہ اس پر نظر رکھے
یا اس کی طرف وہ متوجہ رہے جو اس نے اپنے کل کے لیے آگے بھیج دیا. اب کل سے لیے غدین ٹمارو کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور یہاں پر غدین کا مطلب ہے تمہارے مستقبل، اور مستقبل جو ہے ہر ایک کا وہ قیامت کا دن ہے. تو قیامت کے دن کے لیے جو تم نے اپنے عمل آگے بھیجے، ہر ایک کو چاہیے کہ یہ اسی کی طرف، اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف نظر رکھے، اس کی طرف ہمیشہ فوکس رکھے اپنے آپ کو. یہ وہی بات ہے جو ہم بار بار اکثر اوقات جو ہے اپنے سبق میں دہراتے ہیں کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت رہتی ہے ہمیشہ. اب جب بھی ہمارے سامنے کوئی آیات آتی ہیں، جب بھی ہمارے سامنے کوئی معاملات آتے ہیں، جب بھی ہمارے سامنے کوئی واقعات آتے ہیں، تو ہمیں یہ ہر جو اس طرح کے معاملات ہیں، یا اس طرح کے آیتیں ہیں، یا اس طرح کی باتیں ہیں، وہ ہمیں اپنے رویوں کے اوپر جھانکنے کی دعوت دیتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کی طرف ترغیب دیتے ہیں کہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو. یہ منافقین کا کردار جو ہے، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات تو ہمارے اندر موجود نہیں. یہ مشرکین کی بات ہے، خدا نہ خواستہ کوئی شرک کا یا کوئی ایسا کوئی پہلو یا عنصر جو ہے وہ تو کہیں ہمارے اندر موجود نہیں. کافرین کی بات آتی ہے، کفر کرنے والوں کی، انکار کرنے والوں کی، اور انکار کرنے والے مسلمان بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں. تو کیا ہم کسی اللہ کے حکم کا انکار کرنے کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطیاں، کوئی بھول چوک، کوئی اس طرح کے معاملات تو نہیں ہو رہے جس کی کل کو گرفت اور پکڑ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہو سکتی ہے؟ تو یہ ساری کی ساری مختصر یہ کہ وہ سارے کے سارے پہلو جو ہیں وہ ہم جمع کر کے اس آیت میں ہمیں نظر ملتے آتے ہیں. اور ہمارا جو اکثر اوقات ایک جملہ جو دہرایا جاتا ہے، جس کا بھی تذکرہ کیا، کہ اپنے گریبان میں جھانکنا جو ہے، اس کی طرف یہ دعوت دیتی ہے آیت کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے، اور ہر وقت جو ہے اپنے نفس کے اوپر فوکس رکھے کہ کہیں یہ نفس جو ہے یہ کہیں کوئی بھٹکے ہوئے یا غلط یا ظلم کرنے والے راستے کے اوپر تو چل نہیں پڑا. تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے اوپر نظر رکھے کہ اس نے آگے کے لیے، کل کے لیے، کیونکہ آج اس دنیا کی زندگی میں جو بھی کچھ کرے گا، اس کا اس کا جو ادھر بھائی لیٹ جو بلکہ جی. تو آج کی دنیا میں جو بھی کوئی کمائی کر رہا ہے، اس کا جو بھی حساب کتاب ہے وہ کل آنے والے دن یعنی قیامت کے دن میں اس کو دینا ہی ہوگا. تو لہٰذا کل کی تیاری کے لیے آج کا وقت، آج کی مہلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے، اس مہلت کے درمیان ہی اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے افکار، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے جذبات، اپنے جتنے ایسے معاملات ہیں، ان کے اوپر گہری نظر رکھنا جو ہے، اس کی طرف یہ آیت ہمیں بہت دو ٹوک الفاظ میں ہمیں یہ مطلب راغب کرتی ہے، اس کے ترغیب دیتی ہے کہ ہر وقت، صبح شام، دن رات، اپنے معاملات جو ہیں ان کے اوپر فوکس رہو کہ کہیں تمہارا کل جو ہے وہ تمہارا برباد نہ ہو جائے. اپنے کل کو بچانے کے لیے آج کے دن میں اپنے آپ کو مطلب درست کر لو، اپنے آپ کو صحیح سمت کی طرف لے چلو. واتقوا اللہ، اور دیکھو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. دوبارہ سے یہاں پر کہا کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے تقوی میں کوئی کمزوری، کمی مت کرنا، کہیں تم بھٹکے ہوئے راستے پر چل پڑے. اللہ کے تقوی کو، اس تقوی کے راستے کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو تمہاری منزل جو ہے وہ کس قدر دردناک عذاب کی طرف جائے گی. لہذا تم اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی میں درست کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. چاہے تم اپنے نظر ثانی کرو یا نہ کرو، چاہے تم اپنے افکار جو ہیں، اپنے اعمال جو ہیں، ان کے اوپر فوکس رکھو اپنے آپ کو یا نہ رکھو، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ہر معاملے پر فوکس رکھے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہارے ہر معاملے کے اوپر پوری طرح سے ریکارڈنگ اس کی جو ہے وہ آن ہے. جو ذرہ برابر بھی تمہارا، چاہے نیکی کا کام ہے چاہے برائی کا کام ہے، ذرہ برابر بھی تمہارا جو
وقت ہے اس کو ضائع نہیں کرے گا، اور اس کو پوری طرح سے ریکارڈ کر کے تمہارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، وہ پورے کا پورا ریکارڈ۔ تو تمہارا عمل چاہے جس طرح بھی ہو، اللہ تعالیٰ تو تمہارے عمل سے خوب باخبر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خبردار کر رہا ہے پچھلی آیت میں کہ تم اپنے نفس کے اوپر نظر رکھو کہ کیا نفس تمہارا کیا کمائی کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ تو آج کے سبق میں ایک تو پہلا موضوع یہ نکلا جو کہ بہت اہم تھا، کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے اوپر، اپنے رویوں کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر، یا شارٹ الفاظ میں، مختصر الفاظ میں، اپنے گرہبان میں ہمیشہ جانتا رہے کہ اس کے اپنے، یعنی دوسروں کے اندر برائیاں اور کمیاں اور کوتاہیاں تلاش کرنے کے بجائے اپنے گرہبان کے اندر جان کر اپنے اندر کوئی کمزوریاں، کمیاں، کوتاہیاں جو ہیں ان کو تلاش کر کے ان کا کلا کما کرے، تو وہ دوسرے لوگ بھی اس کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم مت ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جن سب نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو۔ اور دیکھو تم دنیا کی زندگی میں زندگی گزارتے ہوئے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن سب نے اللہ کو بھلا دیا، اور جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اس اللہ کے بھول کر اس قدر گمراہی کے رستے میں، اس قدر گناہوں کے رستے میں، اس قدر بے پرواہی کے رستے پر چل پڑے کہ انہوں نے تو اللہ کو بلا دیا، اس کے نتیجے میں فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اس نے بھلوا دی انہیں، یعنی اللہ نے بھلوا دی انہیں، انفسہم، ان کی اپنی جانیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ان کی اپنی جانوں سے غافل کر دیا، ان کو اپنی جانوں سے ان کی اپنی جانوں سے بے پرواہ کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ کے بھلانے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھے، یہی لوگ در حقیقت فاسق ہے، نافرمان ہے، ضدی طرح کے نافرمان ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، در حقیقت وہ اپنی نفسوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کا مطلب تھوڑا سا احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی یا ہمارا ہم کیا ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی یعنی ہمارا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ہر جگہ پر، ہر معاملے میں ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ تو انسان کی زندگی یا انسان جو ہے اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر اس کا مادی جسم ہے، اور جس کے بارے میں کسی قسم کے کوئی شکوک و شباب نہیں، یعنی ہمارے جتنے بھی روحانی جو نظریات ہیں، چاہے وہ اسلام کے ہوں یا اسلام کے علاوہ باقی جو مذاہب یا باقی جو ادیان ہیں، ان میں بھی ایک چیز جو ہے وہ مشترک یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو مادی جسم جو ہمارے پاس ہے، یہ گوشت پوشت کا جو جسم ہے، یہ تو ایک وقت آئے گا کہ گل سڑ کر ہڈیاں کی ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گی، اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اس مادی جسم کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت سارے باطنی جو معاملات ہیں وہ بھی اس دنیا میں وہ لے کر چلتا ہے۔ ان باطنی معاملات میں یا ان چھپے ہوئے معاملات میں یا ان غیر مادی جو پہلو ہے انسانی زندگی کے، ان میں سے بہت ساری چیزوں کے اوپر انسان کا اتفاق ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، کسی بھی کوئی بھی عقائد اس کے ہوں، تو اس میں اتفاق ہے۔ ہمارے جذبات ہیں، ہمارا غصہ، ہمارا محبت، ہماری شفقت، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، بہت سارے جذبات جو ہیں یہ سارے کے سارے غیر مادی ہیں، یہ نہ نظر آنے والے ہیں۔ اور ان غیر مادی یا نہ نظر آنے والے جو احساسات اور جذبات ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ جذبہ یا سب سے اعلیٰ جو درجے کا جو غیر مادی جو انسان کی زندگی کا پہلو ہے، وہ اس کا روحانی پہلو ہے، وہ اس کا اپنے اللہ کے ساتھ جو تعلق اور رشتے کا جو ایک نظریہ ہے، جو ہمیں اسلام جو ہے وہ بتاتا ہے، جس کے بارے میں مختلف مذاہب جو ہیں وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کی حقیقت جو ہے وہ موجود ہے، الٹیمیٹلی اس کے حقیقت کا اقرار جو ہے وہ سارے کے سارے کرتے ہیں۔ اور سب سے جو بیسٹ اور سب سے جو اعلیٰ درجے کا جو غیر مادی جو انسانی زندگی کا جو پہلو ہے، وہ ہمیں اسلام دیتا ہے، ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ بہرحال
زیادہ لمبی بات کرنے کی بجائے مختصر کہ ہمارے ذہن میں یقیناً یہ بات تو آ گئی ہے کہ ایک مادی جسم ہے اور ایک روحانی اس کا تعلق ہے اس مادی جسم کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو لوگ تو مادہ پرستی میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ تو اس دنیا کی مادی اسودگیوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ لوگ در حقیقت اپنا جو روحانی ان کا جو پہلو ہے اس کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو جب وہ اس کو بھلا بیٹھتے ہیں تو در حقیقت ان کی زندگی کا جو انجام ہے ظاہری زندگی میں، اس کے علاوہ بھی ان کے جو اعمال ہیں ان کا ایک انجام جو ہے وہ طے شدہ ہے آخرت کی زندگی کی شکل میں۔ اور آخرت کی زندگی میں ان کا انجام جو ہے وہ دو ہی منازل ہیں۔ آگے جا کر اس کی تھوڑی سی دوبارہ سے ایک جھلک جو ہے وہ نظر آئے گی کہ کوئی بھی انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی آخرت میں اس کی کوئی نہ کوئی منزل جو ہے وہ موجود ہے، اور دو منزلیں ہیں آخرت میں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ ایک انسان کا رویہ جو ہے وہ جنت کی طرف اس کا لے کر جانے والا ہے، اور ایک انسان کا رویہ اس کو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ تو جو تو انسان دنیا کی مادی زندگی میں پڑ گئے، در حقیقت انہوں نے اپنی روحانی جو جو پہلو ہے انہوں نے ان کی زندگی کا، وہ اس کو بالکل بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ان کو آخرت میں جہنم کا جو عذاب ہے اس کو چکھنا پڑے گا، اس کو ضرور مطلب ان کے سامنے وہ آ کھڑا ہوگا۔ تو لہذا دنیا کی زندگی میں جنہوں نے اپنے آپ کو مادہ پرستی کے ساتھ جوڑ دیا، در حقیقت انہوں نے آخرت میں اپنے جو انجام ہے اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارا دین جو ہے وہ سبحان اللہ اس قدر متوازن قسم کا دین ہے کہ مادی زندگی سے کٹ کر صرف اور صرف روحانی زندگی، صرف اور صرف مطلب اللہ کے راستے پر چل دینا، صرف اور صرف اس کی بھی قطعاً کوئی اجازت نہیں، جیسا کہ رہبانیت کے سلسلے میں ہم نے پچھلی آیات میں سورہ حدید میں غالباً ہم نے پڑھا تھا رہبانیت کے بارے میں بھی، کہ کس طرح سے راہب جو ہیں، کس طرح سے اہل کتاب میں خاص کر یہودی جو ہیں انہوں نے بالکل دین و دنیا سے بالکل کٹ آف ہو کر بالکل ہی اپنی الگ دنیا بسا لی، اور اس کے نتیجے میں بھی وہ بے راہ روی کا شکار ہوئے، اس کے نتیجے میں بھی وہ بہت سارے ایسے معاملات کا شکار ہو گئے جو کہ ان کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے جانے کے والے تھے۔ تو دنیا کی زندگی سے کٹ کر بھی رہنا، یہ بھی ہمارے لیے ہمارا دین جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمارا دین تو اس قدر متوازن ہے کہ دنیا کے رہتے ہوئے دین کے اوپر بھی قائم رکھو گے تو پھر تم آخرت میں کامیابی کے حقدار جو ہے وہ ٹھہرو گے۔ تو لہٰذا جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ سے بھلا دیا، در حقیقت اس نے اپنے نفس کے انجام سے وہ اپنے آپ کو بھلا دیا، اور اس نتیجہ جو ہے وہ یقیناً اس کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک آیت اس پہلو سے بھی دیکھا جائے، بہت سارے اور مختلف پہلو ہیں جس سے یہ آیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ جو دنیا کی زندگی میں اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، در حقیقت وہ اپنے نفس جو ہے، اپنی جان جو ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اپنے نفس کو بچانے کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، ان کو وہ بھلا بیٹھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ فاسقوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور فاسق جو ہے در حقیقت وہ لوگ ہیں جو آخرت میں ناکام لوگ ہوں گے، جو آخرت میں عذاب میں ڈالے جانے والے لوگ ہوں گے۔ تو لہذا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، وہ برابر نہیں ہے آگ والے اور جنت والے۔ دنیا کی زندگی میں جس نے جو بھی کیا، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا تھا، اس کی منزل جو ہے وہ آخرت میں صرف دو ہی ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو جنت اہل نار یعنی جہنم والے، اور اہل جنت جو ہے اصحاب الجنہ، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، یقیناً ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ فرق جو دنیا کی زندگی میں سمجھ کر اپنے آپ کو اس راستے پر ڈال لے، وہی در حقیقت کامیاب ہونے والا ہوگا۔ تو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، وہ برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب
کامیاب ہونے والے ہیں۔ در حقیقت اصل حقیقی کامیابی جو ہے وہ تو جنت کا حصول ہی ہے، لہذا جنہوں نے جنت حاصل کر لی، جو اصحاب الجنہ ہو گئے، در حقیقت وہی کامیاب لوگ ہیں، اور جو اصحاب النار ہو گئے در حقیقت وہ ناکام لوگ ہیں۔ اور اس کامیابی اور ناکامی کا جو 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 صحرا ہے وہ دنیا کی زندگی میں انسان جو ہے وہ اپنے سر باندھتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو، علی جبل، ایک پہاڑ پر۔ اب یہ اگلا موضوع یہاں پر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر، کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو اب یہ آیت جو ہے 21 نمبر آیت سے لے کر آگے جو ہے یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیات میں سے آیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں باجماعت نماز کے دوران بہت دفعہ ہمیں یہ آیات جو ہیں وہ سننے میں ملتی ہیں۔ بہت خوبصورت آیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی بامعنی اور بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی، بہت ہی گہرا معنی رکھنے والی یہ آیات ہیں۔ ہمارے اندر اس کی استطاعت نہیں کہ ان آیات کا حق ادا کر سکے۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے اس کے سارے پہلو جو ہیں ان کو ہی ہم کم از کم ایک جگہ پر اکٹھا کر سکیں، لیکن پھر بھی اپنی کمزور یہ جو کوشش ہے اس کے مطابق ہم اس کو مختصر الفاظ میں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، لرائیتہ، تو یقیناً آپ دیکھتے اسے، یعنی اس پہاڑ کو، خاشعاً، جھکنے والا، متصدعاً، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا۔ یقیناً آپ اس پہاڑ کو جھکنے والا اور خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی عاجزی کے ساتھ جھکنے والا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا دیکھتے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ تو یقیناً آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ کے خوف سے جھک کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر ہم اس قرآن کو، یہ بہت معنی آیت ہے کہ اگر ہم اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو وہ پہاڑ جو ہے وہ بھی اللہ کے خوف سے جھکنے والا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا، یعنی ریت کا ذرہ 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 ہو کر بکھر جانے والا ہو جاتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، یہ مثالیں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں انہیں، للناسی، ان مثالوں کو، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سب غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ مثالیں ایسی ہیں جو ہم بار بار بیان کرتے ہیں، ایسی مثالوں کو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو یہ پہاڑ بھی اس اللہ کے خوف سے جھک کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا، یا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جاتا، ریت کی طرح ہو جاتا۔ اب یہ پہاڑ جو ہے وہ کئی دفعہ ہمارا ذکر ہو چکا، اگر ہم پہاڑوں کے اوپر تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو پہاڑ کس قدر سخت چٹانوں کی شکل میں ہمارے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں، اور کس قدر بلند و بالا، اور کس قدر ہزاروں فٹ جو اونچائی والے ہیں، اور ہزاروں ہزاروں میل جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ایک ایک پہاڑ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اور یہ پہاڑ کا جو ظاہری حصہ ہمیں اوپر نظر آتا ہے وہ تو بالکل جیسا کئی دفعہ ذکر ہو چکا کہ وہ ایک جو میخ یا کیل ہے اس کی ٹوپی کی مانند ہے، اس کا کئی گنا حصہ جو ہے وہ تو پہاڑ کے زمین کے اندر دھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی در حقیقت پہاڑ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہاڑ جو ہے جو اس قدر بڑا، اس قدر سخت اور اس قدر طاقتور ہے اپنی جسامت کے اعتبار سے، اپنی مضبوطی کے اعتبار سے، اس کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ چند کلو گرام کا ایک گوشت پوشت کا بنا ہوا نرم و نازک قسم کا ایک جسم جو ہے، اس کے اوپر انسان جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اب پہاڑ اور انسان کا موازنہ اگر کریں تو کس قدر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب اس آیت کو مزید سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے سورۃ الاحزاب میں آیات نازل ہوئی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا، اس سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 ہے، جس میں ہم نے اس وقت کافی تفصیل سے ہم نے اس کے اوپر سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج ہم اس کو مختصر رکھیں گے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر،
नंबर 1, जमीन पर नंबर 2, और पहाड़ों पर नंबर 3। ये तीन तीन चीजों के ऊपर पेश किया, लेकिन सब ने उसके उठाने से इनकार कर दिया। इन तीनों ने उस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया और उससे डर गए, मगर इंसान ने उसे उठा लिया, और वो दर हकीकत है ही बड़ा जालिम और जाहिल। तो उस वक्त हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने ये अमानत जो है, ये आसमानों, जमीन और पहाड़, ये तीनों को पेश किया। और जब पेश किया तो इसके पस मंजर में ये हमें समझ लगती है इस आयत को पढ़ने से कि अल्लाह ताला ने एक पूरा पैकेज जो है वो ऑफर की, एक पूरे पैकेज की ऑफर की, आसमानों को, जमीन को और पहाड़ को। और ये पूरा पैकेज क्या था? ये पूरा पैकेज का अल्लाह ताला का तरफ से इख्तियार, कि तुम्हें अल्लाह ताला इख्तियार देगा, तुम्हें अल्लाह ताला बड़ी मज़ेदार जिंदगी गुजारने की भी ताकत देगा, तुम्हें अल्लाह ताला बड़ी परहेजगारी जिंदगी गुजारने की भी ताकत देगा। और फिर अल्लाह ताला तुम्हें पूरी गाइडलाइन देगा कि इस रास्ते पर चलोगे, तो इख्तियार देकर तुम्हें गाइडलाइन भी देगा कि इस रास्ते पर चलोगे तो उसका अंजाम जो है जन्नत की शक्ल में होगा, इस बेरारबी के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा अंजाम जो है वो आखिरत की शक्ल में हो, क़यामत के दिन जहन्नम की शक्ल में, तुम्हारे अजाब की शक्ल में तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हारे पास इख्तियार है, वो इख्तियार दर हकीकत इमानत है अल्लाह ताला की तरफ से, कि इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे लिए ओपन ऑप्शन है कि तुम जो रास्ता चूज करना चाहो तुम चुन लो। अगर तुम दुनिया की राहत चुनोगे तो तुम दुनिया की जिंदगी में बड़े आसूदगी वाली जिंदगी गुजारोगे, लेकिन आखिरत में उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। और अगर तुम दूसरे रास्ते पर चलोगे तो हो सकता है तुम्हें कंप्रोमाइज करना पड़े, कुछ सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़े, कुछ बहुत सारे मामलात में तुम्हें सफ़र करना पड़े, लेकिन आखिरत में तुम आसानी और आसूदगी हासिल कर सकोगे। अब ये तुम्हारा इख्तियार है। तो ये पहाड़, जो आसमान और ज़मीन और पहाड़ जो हैं, वो इस इख्तियार को कबूल करने से या उस अमानत को अपनाने से वो डर गए अल्लाह ताला से, कि यकीनन जब हमें ये इख्तियार मिलेगा तो हमारा नफ्स जो है, वो जो पूरा पैकेज है उसको उन्होंने स्टडी जब किया तो उन्होंने सोचा कि ये हमारा पैकेज ऐसा है कि दुनिया की जिंदगी इस कदर दिलकश और इस कदर दिलफरेब होगी, तो हम तो इसमें फंस जाएंगे और हम अपनी आखिरत को गंवा बैठेंगे। लिहाजा इस बात से डरते हुए उन्होंने उस अमानत के बोझ को उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन इंसान जो है उसने उस अमानत के बोझ को उठा दिया। अब यहाँ पर उस पैकेज को इंसान ने कबूल कर लिया। और यहाँ पर ये इस आयत में है कि हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारा होता, ये एग्जैक्टली उसी आयत का ही दूसरा एक पहलू है कि ये कुरान जो है दर हकीकत वो पूरा पैकेज जो है वो अपने अंदर समोए हुए हैं। ये कुरान अपनी हर तरह की जो गाइडलाइन जो है वो पूरे पैकेज कह लो, कि वो पूरे पैकेज को समराइज करके एक कुरान की शक्ल में, एक किताब की शक्ल में, या एक एक पूरा ब्रैकेट के अंदर अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र कर दिया कि ये पूरा पैकेज जो है, ये कुरान, ये पूरा अमानत जो है अगर किसी पहाड़ पर उतारा होता तो वो भी उस अल्लाह ताला के खौफ से, अल्लाह ताला की खशियत से टुकड़े टुकड़े होकर रेजा रेजा हो जाता। इस कदर ये बड़ा चैलेंज है एक इंसान के लिए जिसको उसने कबूल कर रखा है। लेकिन इंसान, अगर पिछली आयत को हम देखें या बहुत सारी पिछली आयत को देखें तो किस तरह से इंसान जो है वो एक गोश्त पोस्ट का टुकड़ा, चंद चंद किलोग्राम, 60 70 80 किलो, 100 किलोग्राम का, 110 20 किलो को, हैवी वेट है तो 120 25 किलो हो जाएंगे जितने भी हैं, ठीक है। तो इतना सा मामूली सा बेकदरा सा इंसान जो है वो किस कदर बेतौकीरी करता है इस कुरान की, कि जिसकी जिसको कबूल करने से, जिसको समझकर उसके उसका इकरार करने से डर गए पहाड़ जैसे बड़े बड़े जिसामत वाले जो पहाड़ जो हैं वो भी। तो ये अल्लाह ताला ऐसी मिसालें तुम्हें बार बार बयान करते हैं ताकि तुम गौर व फिक्र करो। इंसान के तौर पर तुम देखो कि तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है, तुम्हारी ताकत कितनी है अल्लाह ताला के मुकाबले में। ये पहाड़ जो है उसका तुम इशारा किया, अगर हम कायनात की तरफ इशारा करें तो कायनात किस कदर वसी है, और पूरी कायनात का खालिक और मालिक जो है, जिसने ये पूरी गाइडलाइन दी, उसकी तुम इनकार करते जा रहे हो। तो तुम्हारी अपनी हैसियत और औकात क्या है, और कल को तुम्हारी पकड़ जो है वो किस तरह से होगी। तो ऐसी मिसालें अल्लाह ताला देकर तुम्हें
بار بار دعوت دیتا ہے یا دہانی کی طرف کہ ذرا غور و فکر کر لو، اپنے معاملات کو درست کر لو، اپنے انجام کو پہچان لو، اس کے مطابق اپنے معاملات کو ابھی سے سیدھے راستے کی طرف لے جاؤ تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ بہت سارے اور پہلو بھی نکل سکتے ہیں اس آیت کے، لیکن مختصر الفاظ میں میرا خیال ہے اتنا کافی ہے کہ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیریزن، انسان کو اپنا کمپیریزن ضرور کرنا چاہیے کہ جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی دیکھا کہ انسان کو اپنے نفس کے اندر ضرور ہر وقت جھانکتے رہنا چاہیے، اپنے گریبان میں ہمیشہ ضرور جھانکتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں پر اسی کا ایک دوسرا پہلو کہ دنیا میں تو، کائنات میں تو اس قدر مطلب عظیم و شان اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس ساری تخلیق نے آسمانوں کی طرف جب اشارہ کیا سورۃ الاحزاب کی آیت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آسمانوں میں یہ دنیا کے پہاڑ جو ہیں یہ تو انتہائی معمولی سے ذرے کے برابر رہ جائیں گے، اور کائنات میں جتنی بڑی بڑی تخلیق اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی ہے، جب ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا یا اپنے امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے در حقیقت، تو انسان جس نے اس چیلنج کو یا اس امانت کو قبول کیا ہوا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارے تاکہ اس امانت میں خیانت نہ ہو۔ هو اللہ الذی، اب یہ قرآن جو ہے، یہ کوئی قرآن جو ہے یہ کوئی معمولی کتاب یا کوئی معمولی پیکج نہیں ہے، یہ تو قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور یہ اللہ کون ہے، یہ اللہ کی قدرت کس قدر بڑی ہے۔ هو اللہ الذی، یہ اللہ، یہ وہی اللہ ہے جو لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی سچا معبود مگر وہی، یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ قرآن کو نازل کیا، اور وہ اللہ جو ہے وہ سچا اور حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود یعنی وہ ہستی جو پرستش بھی اسی کی ہے اور بندگی بھی صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ پرستش یعنی عبادت جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اسی کے لیے ہے، اور بندگی جو ہے، احکامات کی تابع داری جو ہے یا احکامات کو ماننا جو ہے، وہ بھی صرف صرف اسی کے احکامات کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی پرستش یا جس کے احکامات کو مانا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو پوشیدہ کا اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے آگے ہم دیکھیں گے کہ کچھ اسماء الحسنہ جو ہیں وہ ہمیں پڑھنے میں ملیں گے، اور اسماء الحسنہ جو ہیں وہ در حقیقت کیا ہے، آگے جا کر یہ لفظ جو ہے وہ ہمارے سامنے واپس بھی آ جائے گا، لیکن اسماء الحسنہ جو ہے اس سے پہلے بھی کچھ آیات میں گزرا ہے، جیسے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ سارے کے سارے اچھے نام جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، سو ان ناموں سے تم اللہ کو یاد کیا کرو، یا انہی ناموں سے تم اللہ کو پکارا کرو، یا اللہ کو موسوم کیا کرو۔ تو جتنے اچھے نام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ہی کے ہیں، جیسے کہ احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے ان اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جن کے اللہ کے اچھے نام جو ہیں، اسماء الحسنہ جو ہیں ان کے نام، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے جو مختلف اچھے نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی عظمت اور جلالت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کی قدرت اور طاقت جو ہے اس کا ایک مظہر یا اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے، جیسے کہ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو ہیں ان کی تعداد تقریباً 99 ہے، 99 ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ طاق ہے یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور اکیلی چیز کو یعنی طاق کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو شمار کرے گا، اور ناموں کو شمار کرنے سے مراد ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، یا ان ناموں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے گا، یا ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو جو پکارے گا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گا، اس کی تعریف کرے گا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرے گا، وہ ان کے لیے جنت جو ہے وہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے خوبصورت اور اچھے نام جو ہیں یہ سارے کے سارے اللہ ہی کے ہیں۔ دوبارہ
عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کہ جاننے والا ہے، یہ جو اللہ جس نے یہ قرآن نازل کیا وہی حقیقی معبود ہے، وہ تو جاننے والا ہے غیب کو بھی اور ظاہر کو بھی۔ اب غیب تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بے شمار ایسی باتیں ہیں جو غیب ہیں۔ غیب صرف انسان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے۔ انسان کی سوچ اور انسان کی جو عقل اور فہم یا اس کا جو علم ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان جن چیزوں کو نہیں جانتا، یا انسان سے جو چیزیں پس پردہ ہیں، جو چیزیں اس سے اس سے پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ شہادہ، اور ظاہر کو بھی۔ اور ظاہر وہ چیزیں جو انسان کے سامنے ظاہر ہیں۔ اب ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہے ظاہر تو ہیں، لیکن اس ظاہر میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو انسان نہیں جان سکتا۔ یعنی ہمارے ظاہر میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ ہمارے سامنے کسی نے کوئی بات کر دی، ہمارے سامنے وہ ظاہر آ گئے، ظاہری طور پر اس کے الفاظ یہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی اس کی نیت اور ارادہ جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا، وہ ہمارے لیے پھر بھی غائب ہے۔ یا ظاہری طور پر ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی اصل ان کی اصل کیا ہے، ہم ان کو نہیں جانتے۔ تو بہت ساری ظاہر چیزوں کا بھی باطن ہے، بہت ساری ظاہر چیزوں کا بھی باطن ہے جن کو انسان نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر غیب کا بھی جانتا ہے، اور ہر ظاہر جو ہے، ہر جو سامنے جو چیز ہے اس کو بھی وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ انسان کے سامنے ہر ظاہر کا بھی ایک باطن ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ ہو الرحمن۔ اب یہاں پر جو آگے جو اسماء الحسنہ آئیں گے، ان کو ہم مختصر الفاظ میں ہم سمجھنے کی کوشش کر لیں گے، انتہائی مختصر رکھیں گے، پھر ہم مطلب ایک دفعہ اس ترجمے کو دوبارہ سے دہرائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہو الرحمن الرحیم، وہی ہے نہایت مہربان اور رحم کرنے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ناقابل ہمارے لیے ناقابل پمائش ہے، ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم ہے، کس قدر شفیق ہے، کس قدر رحمت کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 میں سے ایک حصہ جو ہے، 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ جو ہے وہ زمین کے اوپر اتارا، اور اللہ تعالیٰ کی اس ایک حصے کی رحمت جو ہے، اسی رحمت کی وجہ سے ماں جو ہے وہ اپنے اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کرتی ہے، انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور شفقت کرتے ہیں۔ اس دنیا کے اوپر، اس دنیا کے اوپر جتنی مخلوق موجود ہے، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہے، چاہے جانوروں کی شکل میں ہے، چاہے پودوں کی شکل میں ہے، چاہے آبی مخلوق ہے، چاہے وہ بری مخلوق ہے، زندگی کے اس دنیا کے اوپر زندگی کے نمو ہونے سے پہلے، لاکھوں کروڑوں لاکھوں اربوں سالوں سے، جب سے اس دنیا کے اوپر زندگی موجود ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی زندگی ہے وہ ساری کی ساری جمع کر دی۔ اس میں ساری مائیں جو ہیں وہ اپنی ماں کی محبت کا ہم بار بار اظہار کرتے ہیں یا مثالیں دیتے ہیں کہ ماں کی محبت جیسی کوئی مثال نہیں۔ تو ماؤں کی ساری محبت، چاہے جانوروں کی ہے، چاہے انسانوں کی ہے، چاہے دوسری مخلوقات جتنی اس کائنات کے اوپر ہے، اس میں جن ون جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ساری کی ساری محبت، شفقت، رحمت جو ہے وہ جمع بھی کر دی جائے تو پوری اس دنیا کی زندگی کے دوران میں وہ ایک حصہ اللہ کی رحمت کا وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ 99 حصے جو ہیں وہ ان میں ایک حصہ جو دنیا میں اس نے بانٹا، اس میں سے بھی بہت سارا حصہ جو ہے وہ بچ جائے گا، اس کو وہ شامل کر کے قیامت کے دن پھر اپنی رحمت کو وہ پورا کرے گا انسانوں کے لیے۔ تو اس قدر وسیع رحمت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی ہے۔ صرف ہم اپنی ماں کی رحمت جو ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، تو لا تعداد مائیں جو ہیں ان کی کتنی رحمت اور محبت اور شفقت ہوگی، اور دوسری مخلوقات کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات، محبت کے جذبات، شفقت کے جذبات سب کو جمع کریں، لامحدود ہمیں دنیا کے اوپر نظر آتا ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حصے میں سے کچھ حصہ ہے جس کا اظہار اس دنیا میں ہمیں رحمت اور شفقت کا ملتا ہے۔ تو اور رحمت اور شفقت ہر رحمان الرحیم، جو کہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں رحمت کرنے والا، اور رحیم مسلسل شفقت کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا، نہ ختم ہونے والی رحمت، بہت زیادہ رحمت کرنے والا اور نہ ختم ہونے والی رحمت کرنے والا ہے اللہ۔ تو وہ تو نہایت مہربان اور
ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے، ہمیشگی کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی، وہی ہے اللہ، لا الہ الا ہوا، جو کہ حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور کوئی لائق بندگی نہیں۔ المالک، جو کہ بادشاہ ہے، وہی اللہ ہے جو کہ بادشاہ ہے۔ المالک جو ہے، بادشاہ جو ہے، در حقیقت یہ سب سے بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے یا قدرت ہے، اس کو جب سمیٹا جائے کسی ایک لفظ میں، تو اس میں یہ ہمیں ایک نظر ملتا ہے کہ مالک ہے، بادشاہ ہے۔ اور یہ مالک جو ہے، یہ در حقیقت حقیقی بادشاہ، اصل بادشاہ یا اصل مالک، اصل بادشاہ یا اصل مالک، یعنی ہر چیز چاہے طاقت ہے، ہر چیز کے اوپر وہ طاقت رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر وہ پوری طرح سے دسترت رکھتا ہے۔ اس دنیا کے اوپر کسی کو کوئی ملکیت ملی ہے، کوئی بادشاہت ملی ہے، کوئی وراثت ملی ہے، کوئی طاقت ملی ہے، کوئی عہدہ ملا ہے، کسی کو کچھ بھی ملا ہے اس دنیا کے اوپر، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور وہ سارے کے سارا عارضی ہے۔ حقیقی اور اصلی اور جو ابدی قسم کی جو ملکیت اور بادشاہت اور طاقت اور اقتدار ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو حقیقی بادشاہت جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر وہ پوری طرح سے دسترت رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا نواز دے، جس کو چاہتا ہے جس سے وہ چھین کر اس کو آزمائش میں ڈال دے، اس کو مصیبت میں، تنگی میں ڈالے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی کو آسودگی میں ڈالے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تنگی اور آسودگی میں ڈال کر تو اللہ تعالیٰ در حقیقت آزماتا ہے انسان کو۔ تو پوری کی پوری ملکیت اور بادشاہت جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کہ جس کے طرف کوئی ملکیت یا بادشاہت ہو۔ انسان کی اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر جو اپنی ملکیت اور اپنی بادشاہت اور اپنے عہدے اور اپنی طاقت اور اپنی دولت اور اپنی جائیداد اور اپنا مال کرتا رہتا ہے، در حقیقت انسان کا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ سب کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ وہی حقیقی بادشاہ ہے اور وہی اصل مالک ہے، اور آخر کار ہر چیز جو ہے وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ تو وہی اصل بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، حکیم کی معمول میں وہی پوری کی پوری ملکیت ہے، وہی پورے طرح مالک ہے۔ القدوس، جو کہ نہایت پاک ہے۔ قدوس جو ہے وہ قدس کے معنی ہے تمام بری صفات سے پاک اور منزہ ہونا، یعنی ہر طرح کی بری صفات سے پاک ہونا جو ہے وہ قدس ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اس میں کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہے، کوئی منفی صفت اس میں نہیں پائی جا سکتی، بلکہ وہ ایک پاکیزہ ترین ہستی ہے، جس کے بارے میں کسی قسم کی برائی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ پاکیزہ ایک ہستی ہے، ایک پاکیزہ ہستی ہے، السلام، وہ سلامتی والا ہے، وہ سلامتی والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سلامتی والا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراسر سلامتی کا مرکز ہے۔ اس کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ کوئی آفت یا کوئی کمزوری یا کوئی خامی اس کو لاحق ہو جائے، یا کبھی اس کے کمال پر کوئی زوال آ جائے۔ یعنی وہ ہر طرح سے صحیح اور سالم اور ثابت رہنے والا ہے، اس کے اوپر کوئی زوال نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی آفت اور کمزوری اور خامی جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ سلامت رہنے والا ہے۔ مؤمن، هو المؤمن، وہی امن دینے والا ہے۔ مؤمن جو ہے، اس کا معنی جو ہے وہ خوف سے محفوظ رکھنے والا، خوف سے محفوظ رکھنے والا، یعنی وہ دوسروں کو امن دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں مومن کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو امن دینے والا ہے، اس کی خلق اس خوف سے بالکل محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے وہ اس خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ وہ کبھی اس پر ظلم کرے گا، یا اس کا حق مارے گا، اس کا اجر ضائع کرے گا، یا اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے کسی وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ یعنی وہ اس قدر امن والا ہے کہ اس کی ساری مخلوق جو ہے وہ اس قدر مطمئن ہے، یا اس کو اس قدر مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کسی حق کو نہیں مارے گا، اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، ان کے اوپر کوئی جبر نہیں کرے گا، اور ان کو جو بھی ان کا حق ہے، انصاف کے ساتھ اس کو حق جو ہے وہ ضرور اور ضرور عطا کرے گا۔ تو وہ هو المؤمن،
وہ امن دینے والا ہے، هو المهيمن، وہ نگہبانی کرنے والا ہے۔ نگہبانی کرنے والا، اس کے تین معنی ہے جو ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ حفاظت کرنے والا ہے، دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہو، اور اس کا تیسرا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے والا ہو، یعنی جس نے ذمہ اٹھا رکھا ہو کہ وہ لوگوں کی ضرورتیں اور حاجات اور اس کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو پوری طرح سے پورا کرے گا۔ تو ان سارے معنوں کو اگر جمع کیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مخلوق کی نگہبانی اور حفاظت کر رہا ہے، ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور کائنات کی ہر مخلوق جو ہے اس کی خبر گیری، اس کی پرورش، ان کی ضروریات کو بہم پہنچانے والا ہے۔ تو نگہبانی کرنے والا در حقیقت ایک معنی ہے اس کا، اس کے بہت سارے دوسرے پہلو جو ہے وہ سارے کے سارے اس میں جمع ہوتے ہیں۔ العزیز، بہت، هو العزیز، العزیز وہ بہت غالب ہے، بہت ہی زور آور ہے، بہت ہی طاقتور ہے۔ العزیز جو ہے ایک ایسی زبردست ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکے، جس کے فیصلوں کی مزاحمت کرنا کسی کے بس میں نہ ہو، یا جس کے آگے سب بے بس اور بے زر ہوں، بے بس اور بے ضرر ہوں، یعنی جس کی طاقت کے آگے کسی کے مجال نہیں کہ وہ اپنی آنکھ بھی جو ہے وہ جھپک چکے، اس قدر وہ طاقتور اور اس قدر وہ قدرت والا ہے۔ اور اس قدر طاقتور اور قدرت ہونے کے باوجود وہ پچھلی اگر صفت دیکھیں تو وہ نگہبانی کرنے والا بھی ہے۔ پچھلی اگر صفت کو ہم مد نظر رکھیں تو وہ ضروریات کو بھی پورا ہو، اس کے اوپر پوری طاقت موجود ہے کہ وہ جس طرح سے مرضی اپنی اپنی رعایا یا اپنی جو تخلیق ہے اس کے ساتھ وہ معاملات کریں، اس کے باوجود وہ اس کی ضروریات کو بھی پورا کرنے والا ہے، اس کے باوجود وہ تو اس کو سلامتی والا بھی ہے، اس کے باوجود وہ امن دینے والا بھی ہے، بے خوف ہے، بے خوف کرنے والا بھی ہے لوگوں کو کہ لوگوں بے خوف ہو جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ ظلم اور جبر اور ناانصافی نہیں کروں گا۔ طاقت پوری موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ ناانصافی نہیں کرے گا۔ الجبار، وہ بہت زبردست ہے۔ جبار جو ہے یہ جبر سے نکلا ہے، اور جبر کے معنی ہے کسی شے کو طاقت سے درست کرنا، یعنی بزور طاقت کسی چیز کو درست کر لینا۔ اس کے پاس پوری طرح سے یہ طاقت موجود ہے کہ اگر کوئی اس کے راستے سے انحراف کرتا ہے تو وہ پوری اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی قوت کے ذریعے سے، اپنے جو اختیار کے ذریعے سے اس کو بزور طاقت واپس اس کی اصل جگہ پر لا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے تو لہٰذا اس مہلت کے درمیان، جتنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اس مہلت کے درمیان یا اس مہلت تک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی کرتے جاؤ، میں نے تو تمہیں نصیحت دینی تھی نصیحت دے دی، لیکن اس کے پاس پوری طاقت اور پوری جو قوت جو ہے وہ موجود ہے کہ کسی کو بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی جگہ پر وہ ثبت کر دے۔ اس کے علاوہ جبار میں عظمت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اور جبار جو ہے عربی زبان میں اس کھجور کے اس درخت کو بھی کہتے ہیں جو اتنا اونچا ہو اور اتنا بلند و بالا ہو کہ اس سے پھل توڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو، آسانی سے اس کا پھل نہ توڑا جا سکے، اس قدر اونچا درخت جو ہے کھجور کا، اس کو بھی جبار کہتے ہیں۔ تو جبار جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اس قدر طاقت رکھتا ہے کہ جب چاہے اپنے حکم کو بزور طاقت جو ہے وہ نافذ کر دے، اور وہ نافذ کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی بلندی اور عظمت جو ہے اس کی طرف بھی یہ اشارہ کرتا ہے یہ لفظ جو ہے۔ اس کے بعد هو المتکبر، وہی بہت بڑائی والا ہے۔ متکبر جو ہے اس کے دو معنی ہے، ایک معنی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ در حقیقت کوئی چیز بڑی نہ ہو لیکن خواہ مخواہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا کہتا ہو، جیسا کہ انسان کا تکبر جو ہے، انسان در حقیقت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن وہ تکبر جب کرتا ہے تو وہ ایک ایسا تکبر کرتا ہے جو بالکل بے معنی ہے، جو بالکل بے وقت تکبر ہے۔ جبکہ دوسرا معنی اس کا ہے کہ حقیقی معنوں میں جو بڑا ہو تو در حقیقت وہ بڑا کہلانے کا لائق اور مستحق بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ در حقیقت سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے، لہٰذا وہی بڑا کہنے کے لائق بھی ہے، یا وہی بڑا کہنے کا، بڑا ہونے کا حقدار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں تو حقیقت میں سب سے بڑا ہے۔
اور کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر اور ذلیل ہے، اس لیے اس کا بڑا ہونا اور بڑا ہی ہو کر رہنا، کوئی اس میں کوئی اس میں مصنوعیت نہیں ہے، کوئی اس میں مطلب کمزوری نہیں ہے، اس میں کوئی ایک بری صفت ایسی نہیں جو اس کو کسی چھوٹی چیز کے ساتھ وہ لے جائے، بلکہ ایک ایسی خوبی ہے کہ اس کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تو تکبر جو ہے، یہ بڑائی جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو انسان جو تکبر کرے گا در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ تو انسان کا تکبر جو ہے در حقیقت وہ مصنوعی ہے، وہ مصنوعی ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں تو اللہ سے، کیونکہ سب سے بڑا ہے، اللہ کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ کیونکہ سب سے بڑا غالب ہے، لہٰذا وہی ہے اس لائق کہ وہ تکبر کر سکے اپنی طاقت کے اوپر، اپنی اپنی اپنے غلبے کے اوپر، اور اپنی باقی صفات کے اوپر۔ سبحان اللہ، وہ تو پاک ہے، اما یشرکون، ہر اس چیز سے جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ جو نان مسلم اور جو بہت سارے ایسے جو ہیں، وہ اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دینا، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ اس طرح کے جتنے بھی کلمات، یا یہ جو مشرک لوگ ہیں وہ مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، مختلف بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا مختلف انداز سے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ سارے کے سارے باطل عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان طرح کے ہر طرح کے شرک سے، اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی ہر طرح کی باتوں سے پاک ہے۔ وہ تو کوئی کہ اس کو کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کوئی اس کا اسسٹنٹ ہو، کوئی اس کا مددگار ہو، وہ تو ہر طرح کی اس ریکوائرمنٹ سے پاک ہے۔ تو پاک ہے اللہ ہر اس چیز سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو اللہ الخالق، وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، الباری، و ایجاد کرنے والا ہے، المصور، اور صورتیں بنانے والا ہے۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا بھی، اور ایجاد کرنے والا بھی، اور صورتیں بنانے والا بھی۔ اس پوری کائنات میں جتنی تخلیق ہے، جتنی مخلوقات موجود ہیں، اس کی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خلق یا اس کی تخلیق کو تین حصوں میں بانٹ کر اس کے مختلف حصے جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، کہ ایک حصہ ہے سب سے پہلے خلق کا، جیسا کہ ایک ایک آئیڈیا یا ایک نقشہ جو ہے کسی چیز کے بارے میں، کوئی بھی چیز جو مختلف طرح کی مثالیں جو ہیں وہ تفاسیر میں ملتی ہیں، اور ان مثالوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کہ جیسا کہ مکان کے بارے میں، کہ اگر کسی نے کوئی اپنا ارادہ کیا کہ وہ مکان بنائے گا، تو اس سے پہلے وہ اپنے ذہن میں کوئی تھاٹس لے کر آئے گا کہ اس کا نقشہ کیسا ہوگا، اس میں کتنے کمرے ہوں گے، اس کا لے آؤٹ کیسا ہوگا، اس کا فرنٹ پورشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا، اس میں گراج ہوگا، اس میں کوئی لان وغیرہ ہوگا، اس کی ترتیب کیسی ہوگی، اس کا کیسی ماہیت ہوگی، تو پہلے اپنے ذہن میں وہ خاکہ بناتا ہے۔ اس کے بعد یہ خلق ہے، یعنی اس کی ابتدائی معلومات یا ابتدائی اس کا ڈھانچہ جو ہے، یا ابتدائی اس کو تخیل جو ہے وہ ہے۔ تو یہ خلق ہے، وہ الخالق، وہی سب سے پہلے۔ یہ تو ہم انسان کے جو ذہن ہے جو کہ انتہائی محدود ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے صرف مثال سمجھنے کے لیے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کس طرح سے وہ تخلیق کرتا ہے اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت متشابہات میں سے بھی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم اس کو صرف کہ وہ خالق ہے، تخلیق کرتا ہے، باری، و ایجاد کرنے والا ہے۔ ایجاد کرنے والا یعنی اپنا جو بھی مائنڈ ہے، جو بھی تھاٹس ہیں، جو بھی اس کا ایزمپشنز ہے پہلے کہ کس طرح سے بنانا ہے، جو بھی پلاننگ کی ہے پہلے، جو بھی نقشہ وغیرہ تیار کیا ہے، اس کے مطابق وہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتا ہے۔ جب کوئی گھر بنانے کے لیے، جیسا کہ ہم نے مثال دی تھی، کہ اس کے مطابق وہ اپنی بنیادیں جو ہیں وہ اٹھاتا ہے، وہ دیواریں کھڑی کرتا ہے، اس کے اوپر چھت ڈالتا ہے، اس کے اوپر مختلف اس کے جو مطلب لوازمات ہیں یا مختلف اس کے کنسٹرکشن جو ہے وہ کرتا ہے، تو وہ بنیادی عمارت کا ڈھانچہ جو وہ کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ در حقیقت باری و ایجاد کرنے والا ہے۔ اور پھر مصور، صورتیں بنانے والا ہے، جیسا کہ اس کی پھر
فائنل ٹچ کرنا، اس کو تزین اور آرائش کرنا، اس کے اوپر رنگ و روغن کرنا، اس کے اوپر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو مطلب فرنش کرنا، اس کے اندر فرنیچر لا کر رکھنا ہے، اس کے اندر ڈیکوریشن وغیرہ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی صورتیں بنانے والا ہے، مصور کرنے والا ہے. اس کو ہم دوسرے انداز سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کی ساری روحیں جو ہیں وہ ایک دفعہ سے تخلیق ہو چکی ہیں پہلے، جو آمدے جو عالم ارواح میں ابھی بھی موجود ہیں. عہد الست کا ہمیں پتہ ہے کہ ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ساری روحوں کو تخلیق کیا، اور ان سے ایک وعدہ بھی لے لیا، اور ان کو وہاں پر ان سے شہادت بھی لے لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے وہاں پر کہا کہ ہاں تم ہمارا رب ہے. تو اب یہ ایک پری پلانڈ قسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا ہوا ساری روحوں کو. اس کے بعد دنیا میں ایک بے قدر پانی کا نطفہ ہم نے پڑھا جو کچھ کچھ قرآن کی آیات میں، تو ہم کہہ لیں کہ وہ اس کی پریکٹیکل جو نمو ہے یا پریکٹیکل اس کا اظہار دنیا کی زندگی میں ایک مادی اعتبار سے آنا جو شروع ہوا. پہلے جو ہے روحانی اعتبار سے وہ روحیں جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن وہ جب ماں کے پیٹ میں جب وہ پنپنا شروع ہوتا ہے تو پانی کے ایک بے قدر نطفے سے اس کی تخلیق کا اس کی ظاہری شکل و صورت جو ہے اس کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ مختلف سٹیجز میں گزرتا ہے. پھر پہلے وہ علقہ ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ہڈیاں آتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر وہ چڑھتا ہے. تو یہ سارا تخلیق کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو یہ باریول ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں کہا پھر وہ صورت اس کو الگ صورت میں اس کو ظاہر کر کے نمودار کر دیتا ہے. تو پھر اس کو شکل و صورت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اس میں اپنی روح جو ہے وہ جب پھونکی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ اس کی ایک شکل اور صورت جو ہے وہ بن کر وہ سامنے جب وہ جس دنیا میں وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے ایک خاص شکل و صورت کے ساتھ، جو کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تراشا ہوتا ہے. اور انسان کی تخلیق کا جو شاہکار، جو سب سے اعلیٰ تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ انسان کے روپ میں ہمارے سامنے دنیا کے اوپر موجود ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق جو ہے اس کے 3 مختلف مراحل جو ہیں اس کو یہاں پر ذکر کیا. اور اس کو ذکر کرنے کے ساتھ ہی اس کے ہم پچھلی آیات کے ساتھ اگر اس کو جوڑیں تو ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی خوبی یا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے. انسان جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اپنے محدود ذہن کے تحت کرتا ہے. وہ کسی نہ کسی مادی چیز سے کوئی عکس حاصل کرتا ہے، کوئی اوپینین ڈیولپ کرتا ہے، کوئی فیڈ بیک لیتا ہے، اس کے مطابق اپنا تخیل یا اپنا کوئی خیال جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اس کے مطابق پھر وہ اپنے کوئی چیز بناتا ہے اور اس کے بعد اس کو سنوارتا ہے. لیکن یہ سب کچھ محدود پیمانے پر کرتا ہے اور کسی نہ کسی پہلے سے موجود چیز کے زیر اثر وہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے وہ تو عدم سے ہے، اس کی اپنی ہے پوری کی پوری. وہ بغیر کسی دوسری مدد سے وہ خود سارا کچھ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی ہر چیز کو کرتا ہے، جبکہ انسان جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دوسری چیزوں کا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی ایجاد کرنے والا ہے اور وہی صورتیں بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے سارے کے سارے اچھے نام. جیسا کہ ابھی اس موضوع کے شروع ہونے سے پہلے ہم نے ذکر کر لیا کہ سارے کے سارے اچھے نام جو ہیں، کسی قسم کی کمی، کسی قسم کی برائی، کسی قسم کی ناپاکی، کسی بھی قسم کی جو منفی پہلو جو ہے ان سے پاک جو ہے، سارے کے سارے اچھے نام جو ہیں، سارے کے سارے بہترین نام جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو اس آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. کس طرح سے تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، بہت ساری آیات اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور ہم اگر ظاہری آنکھ سے دیکھیں، سائنٹیفکلی بھی دیکھیں، تو ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی کام کے اوپر معمور ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات میں جو اللہ نے حکم جو بانٹے ہوئے ہیں، سورج جو ہے وہ اپنا طے شدہ جو منزل ہے اس کی طرف رواں ہے. چاند جو ہے وہ اپنا کام کرتا جا رہا ہے. باقی سارے ستارے، چاند ستارے جو ہیں، تو ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی فرما برداری کرتے ہوئے
اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، مطلب اس کے بتائے ہوئے اس کے حکم کے مطابق وہ پورے کے پورے اپنے امور جو ہیں وہ انجام دے رہی ہے۔ یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی در حقیقت اس کی تسبیح کا ایک پہلو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اسی کے مطابق وہ جو ہے اپنے امور جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پہاڑ جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، درخت جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں واللہ عالم، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہی نہایت غالب ہے۔ عزیز جو ہے ہم نے اوپر ابھی دیکھا بھی تھا، بہت زبردست طاقت والا ہے، ہر چیز کی طاقت اور ہر چیز کی قدرت جو ہے رکھنے والا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ ہر چیز جو اس دنیا میں اس کائنات میں موجود ہے، ہر کام جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، وہ سب کا سب بڑی حکمت کے ساتھ اس نے ترتیب دیا ہے۔ یہ پوری جو کائنات ہے بڑی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہے، اور بہت حکمت والا بھی ہے۔ بہرحال ان آیات کو جو آخری 3-4 آیات جو ہیں اس کا ترجمہ صرف ایک دفعہ ہم دہراتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ تاکہ ہمیں سامنے آ جائے سارا۔ هو اللہ الذی لا الہ ہوا، وہی اللہ کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، وہی حقیقی معبود ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہی پوشیدہ ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، ہر طرح کا پوشیدہ اور ظاہر کو وہ جاننے والا ہے۔ وہ الرحمن الرحیم، وہی نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ واللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہی اللہ ہے جو سچا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ المالک القدوس السلام المؤمن، وہی بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، سلامتی والا ہے اور امن دینے والا ہے۔ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہی نگہبانی کرنے والا ہے، وہی بہت غالب ہے، زبردست ہے اور بہت بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، وہی پاک ہے کہ ہر اس چیز سے جس میں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے اور ایجاد کرنے والا ہے اور صورتیں بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، سارے کے سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات وما فی والارض، ساری کے ساری آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہماری یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہوئی، اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ہمارے اندر کوئی استطاعت یا بستات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنہ جو ہے ان کے مختلف پہلو جو ہے ان کی ہلکی سے ہلکی جو تفصیل ہے وہ بھی ذکر کر سکیں۔ یقیناً ہم نے جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت پڑھ کر عظیم و شان ہستی ہے، اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں وہ ساری باتیں جن کا مستحق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ ضرور کریں جہاں تک ممکن ہو، کیونکہ جیسا کہ ہم نے حدیث کا ذکر کیا، صحیحاً کی حدیث، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان ناموں سے اس کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں درجات جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی صحیح اہمیت اور افادیت کو ہمارے دلوں میں ڈال کر اس کے مطابق ہمیں اللہ کی تعریف اور اس کے شکر ادا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ہے، معذرت آج وقت میرا خیال ہے کافی زیادہ لے لیا، لیکن اتنا خوبصورت ٹاپک تھا، اور یقیناً بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو ذہن میں رکھے تھے لیکن مس بھی ہو جاتے ہیں، اور وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ جو ہے اسکپ بھی کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح فہم کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، تو اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اس مجلس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جتنے معاملات ہیں اپنی خاص رحمت اور خاص رحم اور خاص فضل و کرم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ